ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله اللہ واللہ اکبر. عبادت کی ابتدا کے لیے صلوات. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين. الحمد لله على كل حال وشكرا لله على كل النعمة العظيمة. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم عني حبيبا إله العالمين أبي القاب القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم نور قلوبنا بذكر الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه الصلاة والسلام يوم الورود. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. أما بعد فقد
فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. سامعین کرام، معزز محترم دانشمند حضرات تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے دعا گو ہم خداوند متعال کی ذات ہماری عبادات کو، ہماری مجلس اعضاء کو، ہماری عزاداری میں شرکت کو، سننے کو، پڑھنے کو، جس طرح ہی کوئی خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ سبیل کے ذریعے ہے، چاہے عزاداروں کے استقبال کے ذریعے ہے، چاہے ممبر کی ایک سیٹنگ کے اعتبار سے ہے، جس عنوان سے بھی کوئی خدمت محبت حسین کے ساتھ کر رہا ہے، خدا کی ذات اسے اجر عظیم عطا فرمائے. کریمہ اہل بیت باب الحوید کی پیاری بیٹی، والی خراسان امام رضا علیہ السلام کی پیاری ہمشیرہ محترمہ حضرت فاطمہ معصومہ کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہا کی بارگاہ ملکوتی سے یہ نشر و اشاعت کا عمل جاری ہے. جو پلیٹ فارم ہے اسوہ مرکز تعلیم و تربیت، ہم اپنے تمام بزرگان، مدیر محترم، مسئولین، اراکین، معاونین، تمام دو صاحبہ بزرگان کے لیے، ان کے حق کے لیے، ان کی ترقی استحکام کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں خدا کی ذات انہیں ہمیشہ آباد و شاد رکھے. اور اسی طرح قوم و ملت کی ایک پلیٹ فارم سے مخلصانہ محبت اور اتحاد اتفاق کے ساتھ اسی طرح قوم و ملت کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئے. اور بالخصوص اپنے بزرگان دین استاد محترم قبلہ علامہ محمد ملک اشرف صاحب محترم حفظہ اللہ، استاد بزرگوار قبلہ محترم آغا میسم طاہا صاحب حفظہ اللہ، اور ڈاکٹر امجد صاحب محترم قبلہ، اور باقی دیگران جتنے شرفاء حضرات ایک محسن ہونے کے عنوان سے ہماری خدمت میں ہیں، ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہماری اصلاح فرماتے ہیں. خدا کی ذات صاحب کی توفیقات خیر بھی اضافہ فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ظہور امام زمانے کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، آج کا ہمارا عنوان ہے والدین کی محبت نہج البلاغہ سے، اور ان کی فرما برداری کی کیا فضیلت ہے. انسان دنیا میں کون سا مقام پا سکتا ہے اگر والدین سے محبت ہو تو. دیکھتے ہیں خداوند متعال کی ذات نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرما رہی ہے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. او میرا بندہ، او میرا مومن، کسی کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی عبادت یا سر جھکانے کا شوق دل میں پیدا ہو جائے، روحانیت کی بھیک مانگنا چاہتا ہے تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں آ جانا. پھر فرمایا جب بھی تم عبادت کرو تو فقط اپنے خالق، اپنے پروردگار، اپنے رحمان و رحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
اس خالق کی عبادت کریں۔ پھر فرمایا قرآن کی اکثر آیات ہیں جہاں بھی خدا کی ذات نے اپنے عبادت کا ذکر کیا ہے، ساتھ یہ ضرور فرمایا ہے میری عبادت کرتے ہوئے یہ مت سمجھنا میں بہت تہجد گزار ہوں، میں بہت صاحبان علم میں سے میرا شمار ہو رہا ہے، میں بہت اہل علم میں میرا شمار ہو رہا ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا اپنی تہجد پر، اپنے رکوع و سجود پر گھمنڈ مت کرنا کہ یہ رکوع و سجود تسبیح سبوح قدوس سبحان ربی العالی و بحمدہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے مت کہنا یہ عبادت کافی ہے، باقی والدین کو بھول جانا۔ عزیزان گرامی پھر ساتھ فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، عبادت میری کرنا لیکن والدین کی عبادت کی وجہ سے والدین کی نافرمانی مت کرنا۔ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے خدا کی ذات نے، نیکی بھی کرنا، اپنے والدین کی فرمانبرداری میں بھی رہنا، تب اس تہجد نماز کا، تب اس نماز و زیارات کا، تب اس اتنی عظیم رکوع سجود کا فائدہ ہے جب ماں بھی راضی اور باپ بھی راضی ہو۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، او میرا بندہ اگر تیرے والدین میں سے احدہما ان میں سے دونوں یا کوئی ایک ضعیف ہو جائے، بزرگ ہو جائے، خبردار پھر ان کو کبھی بھی کیا او کلاہما یا دونوں ضعیف ہو جائیں فلا تقل لہما، قل کا معنی وجوب پر دلالت کر رہا ہے، امر واجب کا صیغہ ہے۔ فرمایا پھر خبردار فلا تقل لہما، ان کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کبھی بے ادبی کے ساتھ بے احترامی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ اُفن سب سے کم ترین یہ ہے کہ اُفن تک اف تک بھی نہیں کہنا۔ اب آئیں اُفن کا معنی سمجھتے ہیں۔ مولا امام سجاد علیہ السلام میرے آقا زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، اے خلیل خدا کے بیٹے، اے حبیب کبریا کے بیٹے، اے حبیب اللہ کے بیٹے، اے ملکۃ العرب کے چاند، اے یوسف زہرا۔ آقا اُفن کا معنی کیا ہوتا ہے یہ میں نہیں سمجھ رہا۔ سنیں گے عزیزان گرامی اُفن کا معنی میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ میرے استاد محترم اور میرے چچا جان بزرگوار خدا کی ذات انہیں طول عمر عطا فرمائے، بہت پیاری لطیف جملہ انہوں نے بیان کیا۔ قبلہ مولانا محمد اقبال اختر صاحب حافظہ اللہ فرما رہے تھے، ان سے یہ روایت میں نے سنی ہے، فرما رہے تھے اُفن کا معنی کیا ہے؟ میرے مولا امام سجاد فرماتے ہیں ماں باپ کوئی حکم دے اور اس کی عدم یعنی ان کے حکم کو نہ مانتے ہوئے یا قبول نہ کرتے فقط نافرمانی کے لیے اپنی آنکھ کا جھپک دینا، اس کو کہتے ہیں اُفن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج سے 2 سال پہلے یہ روایت میں نے سنی تھی۔ عزیزان گرامی اُفن یعنی نافرمانی کے لہجے میں مزاج میں فقط آنکھ کا جھپکنا، ایسا کام نہیں ہوتا، یہ میں یہ نہیں کر سکتا، فقط آنکھ جھپکنے کو کہا گیا ہے۔ فلا تقل لہما اُفن، جب ان سے گفتگو کرنا، ان کی باتیں سننا تو کبھی بھی بے ادبی یا نافرمانی یا ناپسندیدہ گفتگو پر جو آپ کے مزاج کو پسند نہیں آ رہی اور آپ کے مجھے پسند ہی نہیں آ رہی، آپ فقط آنکھ جھپک دیں۔ فرمایا اس حد تک بھی آپ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں کبھی جھڑکنا بھی نہیں ہے، خبردار۔ اب جھڑکنے کے بارے میں مولا سے پوچھا گیا آقا اس کا کیا حکم ہے، کس حد، کیا مطلب جھڑکنا نہیں ہے؟ فرمایا اگر ماں کہتی ہے میرا بیٹا یہ کام کر دو اور آپ نے پہلے کر لیا اور تھکے ہوئے تھے تو مولا فرماتے ہیں ایسے لوگ کہتے ہیں یہ اشارہ فقط بھی موڈ نہیں تھا، بھی موڈی انداز میں کہہ دینا کہ نہیں، کہا کہ یہ اس طرح کی مت کرنا۔ پھر فرمایا آگے خدا کی ذات بتا رہی ہے کہ پھر کیسا انداز ہونا چاہیے اپنے ضعیف ماں باپ، نوجوان ماں باپ جن کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے،
ان کے ساتھ کیسے گفتگو کریں؟ پروردگار عالم اپنی یونیورسٹی، اپنی کتاب میں ایک یونیورسٹی، ایک مکتب محفوظ رکھی ہے۔ فرما رہا ہے، اللہ کی ذات فرما رہی ہے وَقُلْ جب بھی ان سے کوئی گفتگو کرنا، بات کرنا ان سے، جب بھی قولاً کریما، کریمہ کہتے ہیں بہت دھیمی اور ادب اور محبت والی گفتگو کو کہتے ہیں، کریمانہ انداز میں بات کرنا۔ مثلاً جب آپ کی اولاد ہوتی ہے، معصوم اولاد ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، آپ ٹھہرو، میں بازار میں ابھی، حالانکہ آپ جاب پہ جا رہے ہیں، آپ کسی آفس میں جا رہے ہیں، لیکن بہت کریمانہ انداز میں، مارتے نہیں ہیں، جھڑکتے نہیں ہیں، بلکہ محبت کے ساتھ کہتے ہیں آپ ابھی ٹھہرے تھوڑی دیر کے لیے، میں ابھی آپ کے لیے کچھ چیز لے کے آ رہا ہوں، بڑی محبت کے لہجے میں کہتے ہیں۔ فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آنا۔ ایک قرآن کی ایک اور آیت ہے، اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَجَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ماں باپ کے سامنے چلنا، اپنے کندھوں کو جھکا کے چلنا، یہی بہترین ادب ہے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان اپنے باپ سے 2 یا 3 قدم کے فاصلے پہ آگے نکل گیا، میرے مولا پیچھے سے تھوڑا سے تیزی کے ساتھ بڑھے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ فرمایا یہ ضعیف کون ہے؟ فرمایا مولا یہ میرے بابا ہیں۔ فرمایا تو اپنے باپ سے 2-3 قدم آگے چل رہا ہے؟ کہا فرمایا مولا آقا کیا ہوا مجھے سمجھا دے، میرے مولا میری تربیت فرما دو آقا۔ مولا نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم یہ 3 قدم بڑھنے کی وجہ سے اللہ کی ذات نے 70 سال کی رحمتیں برکتیں تیری زندگی سے واپس کر لی ہیں، واپس لے لی ہیں۔ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد نبوت ہے، ارشاد رحمت الہی ہے۔ عزیزان گرامی، رحمت جو جہاں فرماتے ہیں 3 باب ہیں جن کا ادب تجھ پر واجب ہے، اوجب ہے۔ سب سے پہلا باب جس کی نسبت سے تجھے پہچانا جا رہا ہے، تو کس کا لخت جگر ہے، کس کے نسب و حسب سے تجھے پہچانا جا رہا ہے؟ فرمایا وہ والد حقیقی جس کے وجود کی وجہ سے تیرا وجود آیا دنیا میں۔ دوسرا فرمایا وہ ماں باپ دنیا میں لے کے آنے کا سبب بنے، اور وہ دوسرا باپ جو دنیا سے لے کر تجھے آسمان پہ پہنچائے اور تارے توڑنا سکھائے، چاند اور ستاروں کو کمند ڈالنا سکھایا، استاد معلم۔ کسی نے بہت پیارا جملہ کہا، کسی شاعر کا ہے، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہیں پہ ایت اللہ شہید مطہری صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ اصفہان کی طرف گئے تو کسی نے پوچھا قبلہ اتنی گرمی کی شدت میں یہاں قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ایک دینی مسئلہ تھا، مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا، بار میں کوشش کی ہے، لیکن میں اس قبرستان میں اس لیے آیا ہوں یہاں میرے اکثر استاد آیا کرتے تھے، میں اپنے استاد کے قدموں کی خوشبو سونگھ کر جب تم واپس جاتا ہوں میرے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں عزیزانی گرامی، سید محترم، کتنی عظمت ہے استاد کی، کتنا کمال ہے۔ وہ استاد ہے جس نے الف سے لے کر تجھے عالم بنایا، استاد کے قدموں میں بیٹھ کر عزیزان گرامی وہ لذت کسی عرش پر بیٹھے ہوئے محسوس نہیں ہوتی جو استاد کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے علم حاصل کرتے ہوئے عزیزان گرامی محسوس کی جاتی ہے۔ دیکھیں اس کے بعد تیسرا باب جس نے اپنی لخت جگر تجھے عطا کیا ہے، وہ بھی اسی ماں باپ کی طرح ہے۔ یہ مت کہے کہ میرے بابا ہیں، جو کچھ میرے بابا کہیں گے میں اپنے سسر کے ساتھ وہی تعارف کروں گا، میں ان کے ساتھ وہی تعلق رکھوں گا۔ نہیں، سسر کو بھی چاہیے بیٹی دے کر اس کو اپنا غلام نہ بنائے، بلکہ اس کو اپنے گھر کا وزیر بنائے، اس کو عزت و مقام دے، اپنا مشیر بنائے۔ داماد اپنا مشیر ہوتا ہے، اپنا وزیر ہوتا ہے، خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ بیٹیوں کے رشتے تعلق جوڑنے کے باوجود ایسے سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ میرا بھائی، میرے محترم، میرے بزرگوں، جب جگر کا ٹکڑا تم نے اس کے حق میں دے دیا ہے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا ہے؟
اب اپنی انانیت اور محبت کو بھی قربان کر دو. ان کو اپنے ہر امور میں کچھ خاص ہوتے ہیں جس میں انوالو نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، لیکن ان سے مشورہ ضرور کیا جائے، محسوس ہونے پائے کہ میں اپنے حقیقی باپ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ یہ بھی میرے باپ ہے اور ان کا بھی میں بیٹا ہوں. ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. خود بخود یہ بیج بولے، یہ محبت کا دانہ بولے کہ یہاں پہ بھی میں نے ثمرات دینے ہیں. پھر فرمایا استاد یہ باپ اور سسر کی محبت کو پا لینے کے بعد استاد کو مت فراموش کرنا. اسی استاد ہی نے تو تجھے سسر کے صاحب علم کے سامنے، سسر کے سامنے اپنے ماں باپ کے قدموں میں جو سکھایا ہے وہی استاد ہے. عزیزان گرامی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور یہ روایت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی نقل ہے. فرمایا آقا اگر کوئی جناب ابراہیم خلیل اللہ کی امت میں سے کوئی چاہے اپنے نبی کی زیارت کرے، اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کوئی چاہے اپنے کلیم اللہ نبی کی زیارت کرے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی چاہے جناب روح اللہ کی زیارت کرے، اسی طرح ہر نبی کے بارے میں کہا گیا اگر کوئی چاہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے وقت کے نبی کی زیارت کروں، نبی موجود نہ ہو یا اپنے وقت کے امام کی زیارت کرے، آقا پھر ایسا کوئی عمل ہے ان کی زیارت پا سکے، ان کی زیارت کا ثواب ملے. میرے مولا مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں عبد خدا اگر تیرے دل میں محبت ہے تمام انبیاء کی، اگر تو چاہتا ہے 1,24,000 پیغمبروں کی زیارت کروں، اگر تو چاہتا ہے علی بن ابی طالب کی زیارت کروں، امام باقر علیہ السلام کی، اپنے وقت کے امام حجت یوسف زہرا کی زیارت کروں، فرمایا صبح کی نماز کے بعد محبت کی نگاہوں کے ساتھ اپنے ضعیف ماں باپ کی زیارت کرنا ایسے آئے گویا تو نے اپنے وقت کے نبی یا امام کی زیارت کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبد خدا آج اکثر نوجوان بے روزگار کیوں ہیں؟ اولاد نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان میں سے ایک مین پرابلم یہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمان ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے والدین کے حقوق کا خیال نہیں رکھا. عزیزان گرامی میں مثال کسی اور کی نہیں دیتا، میں خود اپنی بذات نفس سے ہی اپنی مثال دیتا ہوں. والدین کے زانوں پر ہاتھ رکھ کے دعا مانگ. عزیزان گرامی میرے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی ملائکہ سے پہلے اس کی ماں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اولاد کے حق میں. دیکھیں عزیزان گرامی کتنی پیاری روایت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ کی طرف آئے اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ملنے کے لیے آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں تشریف فرما نہیں تھے. زوجہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس چلے گئے، جیسے ہی جناب اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آئے تو پوچھا کہ یہ کس کے قدم ہے؟ کہا جناب خلیل اللہ تشریف لائے تھے آپ سے ملنے کے لیے لیکن آپ گھر میں موجود نہیں تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کس دروازے کی طرف سے آئے تھے؟ وہ دروازے کی طرف رخ دیکھا اور اپنے باپ کے قدموں پہ بوسے دیے، بوسے دیے. فرمایا یہ میرے بابا کے قدم ہے اور فرمایا میں بوسے دے رہا ہوں مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. عزیزان گرامی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نظر الولد الی والدیہ حبین لہما عبادتن. جو شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اس کا دیکھنا عبادت شمار ہوتا ہے. جو شخص چاہتا ہے مجھے کربلا کی زیارت کا ثواب نصیب ہو، میں کربلا جاؤں یا حج عمرہ کر سکوں، لیکن استطاعت نہیں رکھتا، اکاؤنٹ اجازت نہیں دیتا، زندگی صحت زندگی ساتھ نہیں دیتی، نبی مکرم ارشاد فرماتے ہیں اپنے ضعیف ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھ، ایسے ہے گویا تو نے حج کیا ہے، تو نے عمرہ کیا ہے، تو نے کربلا کی زیارتیں کی ہے.
ایک شخص آیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے، میرا فلاں کام ہو جائے اور میں جنت کی چوکھٹ پہ بوسے دوں گا۔ استاد محترم قبلہ بہت پیارا لطیف جملہ ہے، اپنے بزرگوں کا میں سبق سنا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، فرمایا اتنی بڑی منت مانی تو فرمایا یا رسول اللہ آپ پتہ نہیں میں انا مسلم و مخطئ، آقا میں تو ایک گنہگار انسان ہوں، خدا جانے جنت میں جا سکتا ہوں یا نہیں، لیکن یہ اب کیا کروں، منت مانی ہے، منت بھی پوری ہو گئی ہے، وہ کام بھی میرا ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چلا جا اپنی ماں کے قدموں پہ بوسہ دے، ایسے ہے گویا تو نے جنت کی دہلیز کو چوما ہے، تیری منت ادا ہو جائے گی۔ دیکھیں عزیزان گرامی کتنا لطیف جملہ ہے، کتنا پیارا جملہ ہے۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص میرے آقا کے گھر میں آیا، دق الباب کیا، فرمایا السلام علیک یا ابا الحسن۔ آقا ایک غلام آیا ہے، سلام ہو۔ میرے مولا مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں علیک السلام یا ایھا الصحابی، اے ہمارے محبت رکھنے والے ہمارا بھی سلام ہو۔ فرمایا مولا بہت مشکلات میں گرا ہوا ہوں، دعا کریں، رزق نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، ایسا سسٹم کوئی نہیں ہے کہ کوئی رزق کا ہر روز کا بندوبست ہو سکے۔ میرے مولا مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں او دے خدا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں مولا، میں ضعیف تھا، میں بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا ماں زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے لیکن ضعیف ہے، چار پائی پہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں او اپنے خدا دیکھیں مشکل کشا، انبیاء کے مشکل کشا کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، سنیں لطیف جملہ۔ مولا فرماتے ہیں عبد خدا تیری گھر میں تیرا مشکل کشا خود موجود ہے، تو پھر کیوں پریشان ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن دعا کرتے اللہم اے میرے اللہ منجرانی فی الجنہ، اے میرے اللہ کون جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا؟ فرمایا فلاں ایک موچی کی دکان پہ چلے جاؤ۔ گرامی توجہ کیجئے گا، وہاں موچی کی دکان پہ چلے جاؤ، جیسے وہاں اس موچی کی دکان پہ کہا میرے اللہ میں اپنا جنتی ساتھی پوچھ رہا ہوں اور تو مجھے ایک موچی کے پاس بھیج رہا ہے۔ وہاں موچی کے پاس گئے تو موچی اپنے کہتا ہے کہ ابھی بیٹھے نہیں، میں خدمت کر کے یہ قوم کے جو ذمہ داری ہے وہ نبھا کے اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہوں۔ فرمایا تیرا گھر کدھر ہے؟ کہا میرا گھر مثلاً ملتان سے لاہور کا سفر لے لے، ملتان میں اس کی شاپ ہے، ایک چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی ہے موچیوں والی، جوتوں والی، لیکن لاہور میں رہتا ہے، گھر اس کا لاہور ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے، جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی دور سے یہاں کیسے آ جاتا ہے نوکری کے لیے، یہ دکان چلانے کے لیے؟ فرمایا میری ایک ضعیفہ ماں ہے، میں اس کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، میں ان کی بہت خدمت کرتا ہوں، جب جاتا ہوں اپنے بچوں کی خیرافیت پوچھنے سے پہلے اپنی ماں کے کمرے میں جاتا ہوں، اس کے پاؤں دباتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں۔ میری ماں اتنی ضعیفہ ہے، کچھ لب بولتی ہے، اللہ جانے وہ کیا بولتی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں آج آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ کہا کیوں؟ بسم اللہ۔ ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ میں موسیٰ ہوں، میں خلیل اللہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، فرمایا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پہنچے، ساتھ گئے، اب دیکھیں اس نے کہا کہ یہ کیسے پھر آپ اتنا صبر کرتے ہیں؟ فرمایا میں جیسے بھی شام کا ٹائم ہونے لگتا ہے تو میں ایک بادلوں کے ٹکڑے آتے ہیں تو میں ایک بادل کو اشارہ کرتا ہوں، بادل آتے ہیں، میں بادلوں میں بیٹھتا ہوں، میں لاہور پہنچ جاتا ہوں، ملتان سے لاہور۔ فرمایا یہ کیسے؟ کہا اس وقت اماں کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی، اماں کہتی تھی میرا بیٹا تیری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اب میں کسی گاڑی کا انتظام نہیں کرتا، نہ میں گاڑی کا ویٹ کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں، بلکہ بادلوں کو اشارہ کرتا ہوں، بادل آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کیسے؟ کہا کہ ابھی شام ہو رہی ہے، اکٹھے چلتے ہیں۔ حکم دیا، ماں کی دعاؤں سے بادل کو ٹکڑایا، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے اور وہ شخص موچی بھی بیٹھا، گھر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہیں،
بڑے حیران و پریشان ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے بعد پہنچے تو دیکھا اس کی ماں ضعیفہ ہے، اور فرمایا کہ اے حضرت موسیٰ، اور اپنی منہ میں چبا کر کھانے پھر اپنی ماں کو دیا کرتا تھا، اتنا خدمت گزار تھا، کھانا چباتا۔ وہ ضعیفہ تھی، کمزور ہو چکی تھی، ناتوان تھی، اس لیے منہ میں غذا چبا کر جیسے چڑیا اپنے منہ میں غذا لیتی ہے، اس کو نرم کرتی ہے، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتی ہے، بیٹا اسی طرح منہ سے نکال کر پھر ماں کے منہ میں دیتا تھا، اور آخر میں وہ اشارہ کرتی بس اب مجھے اور کھانا نہیں چاہیے، لیکن کچھ لفظ بولتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے اللہ کے بندے، اگر تو اتنا اچھا نیک پرہیزگار انسان ہے تو بتا یہ میری اماں اب کیا کہہ رہی ہے، ذرا کان لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان لگائے تو سنے اور مسکرائے، کہا کہ تیری ماں دعا مانگ رہی ہے۔ دیکھیں جملہ سنی گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنتی شخص کی زیارت کروائی کہ کون ہمسایہ ہوگا، موچی کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے کہ موچی میرا جنت میں ہمسایہ ہوگا۔ اب اس کی ماں کیا کہہ رہی ہے، او میرا بیٹا پہلے دعا کی تھی کہ اللہ تیری دعا کبھی رد نہ کرے، قبول ہو جاتی ہے، اب دعا مانگ رہی ہوں اللہ تجھے جنت میں جناب موسیٰ کا ہمسایہ بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ دعا ہوئی تو جب یہ دعا کے جملے بیٹے کو بتائے تو بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر، اماں دعائیں تو قبول ہو جاتی ہیں، لیکن کہاں حضرت موسیٰ اللہ کا نبی، پتہ وہ کہاں رہتے ہیں، اللہ کا نبی خلیل اللہ، اللہ کا نبی کلیم اللہ نبی کہاں، اور میں موچی ایک ضعیف ماں، ایک غریب خاندان کا فرد کہاں، میں کیسے ان کے ساتھ جنت میں رہ سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں او ماں کے فرمانبردار، او ماں کی اطاعت کرنے والے، ماں کی مدد کرنے والے، ماں کے ہمدرد محبت کرنے والے فرمانبردار، میں مبارک دینے آیا ہوں، مبارک ہو، آج موسیٰ خود تجھے بشارت دینے آیا ہے کہ میں موسیٰ تیرا جنت میں ہمسایہ ہوں گا۔ اتنی عظمت ہے عزیزان گرامی، اتنا مقام ہے۔ ایت اللہ محمود حسین مراشی نجفی قم المقدس میں خیبان ارم کے ساتھ ان کا مقبرہ ہے۔ ان کے والد محترم، نام ابھی ذہن سے نہیں آ رہا، والد محترم بہت بڑے عالم بزرگوار تھے، عالم خواب میں وہ سوئے ہوئے تھے، ان کی طبیعت ناساز تھی۔ والدہ نے کہا محمود بیٹا جو اپنے بابا کو یہ دوائی، یہ تھوڑا سا پانی دے کے، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ دیکھا تو والد محترم سوئے ہوئے ہیں، اب سوچا ادھر سے ماں کا حکم ہے بابا کو پانی پلانا ہے، اور ادھر بابا محترم سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کیسے جگاؤں؟ جناب محمود حسین مراشی نجفی نے اپنے بابا کی پاؤں کی تلووں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کھیلے کیسے؟ اپنی زبان کو اپنے بابا کے پاؤں کے ساتھ لگاتے، کم از کم بابا اٹھیں، ناراض تو نہیں ہوگے نا۔ جیسے جناب محمود حسین مراشی نجفی صاحب کے والد محترم اٹھے، بیدار ہوئے، میں بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، اللہ تجھے کائنات کا عالم دین بنائے۔ اٹھتے ہوئے یہ دعا، یہ لفظ بولے۔ عزیزان گرامی، آج ایسا کوئی مجتہد نہیں ہے جب تک ایت اللہ قبلہ مراشی نجفی کی کتاب نہ پڑھے۔ اس باپ کی دعاؤں سے ایت اللہ بنے مراشی نجفی، اتنا مقام پایا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور بہت واقعات داستانیں ہیں۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو، مسلسل توفیقات الہی میں اضافہ ہوتا جائے، فرمایا اگر ماں باپ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کی خدمت کو ترک نہ کرے، ان کی خدمت کرے۔ اگر چاہتا ہے رزق میں اضافہ ہو تو ان کی خدمت کرے۔ اکثر بزرگان، اکثر دیکھیں نوجوانوں کو رزق کے عنوان سے، نوکری جاب کے عنوان سے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ماں باپ تجھ سے دعائیں نہیں لیتے، فرمانبرداری نہیں کرتے۔ فرمایا اگر ماں باپ میں سے کوئی زندہ نہیں ہے، ان کی قبر پہ جایا کرو شب جمعہ یا جمعہ کے دن، ان کے نام پہ صدقہ دیا کرو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔
ایک شخص آیا تھا، فرمایا یا رسول اللہ نوکری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، رزق نہیں ہے، کیا کروں؟ فرمایا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنی دعاؤں میں ان کو چھوڑ دیا ہے، فراموش کر دیا ہے؟ فرمایا یا آقا مجھے یاد ہی نہیں کب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی۔ کہا یہی سبب ہے، تو نے اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیا، اللہ نے تجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، تیرے رزق میں کمی آ رہی ہے مسلسل۔ وہ داستان اہل سنت برادران میرے بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے، ہمارے مکتب میں بھی ہے کہ کیا ایک شخص آیا تھا، فرمایا یا رسول اللہ اولاد نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، رزق نہیں ہے، کیا کروں؟ تو رسالت مآب نے مختصر یہی ہے کہ یہ فرمایا ماں باپ کہاں ہے؟ کہا میرا بچپن تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، بابا کا انتقال ہو گیا، اب مجھے خبر ہی نہیں ہے قبرستان کہاں ہے، ان کی قبریں کہاں ہیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہاں پہ بیٹھ جاؤ، دو مٹی کی ڈھیریاں بناؤ، تصور کرو یہ میرے بابا کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے، ان کے درمیان بیٹھو، قبروں پہ ہاتھ رکھ کے مٹی کی ڈھیریاں بنائی، قبروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو دعا مانگ، میں محمد مصطفیٰ آمین کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی اس نے دعا مانگی، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا مانگے؟ کہا کہ نہیں آپ دعا مانگے اور واسطہ دے میرے اللہ تجھے میری ماں اور باپ کا واسطہ میری دعا قبول کر، مجھے رزق عطا کر، مجھے اولاد عطا کر، مجھے اچھی نوکری عطا کر۔ رسالہ مآب نے فرمایا تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں۔ اس نے دعا کی، ماشاءاللہ دعا قبول ہوئی۔ اب میں ان لوگوں کو کیا بتایا، اب کچھ عرصے کے بعد وہ ایک سرخ اونٹ اور اپنے ایک بیٹا اور ایک چھوٹی سی تھیلی لے کے آیا جس میں سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، آقا یہ آپ کی خدمت میں اپنا بیٹا لے کے آئے ملاقات کے لیے، اللہ جانے آپ نے پہچانا یا نہیں پہچانا، تو یہ سونے اور چاندی کے سکے بھی ہیں۔ کہا کہ تو کچھ عرصہ پہلے آیا تھا، تو بڑا غریب تھا، آج مجھے گفٹ دینے آیا سونے اور چاندی کے سکے اور سرخ اونٹ رکھا ہوا ہے آپ نے، اتنا قیمتی عرب میں سمجھا جاتا تھا، جہاز ہے ریگستان کا، آپ تو ایک جہاز رکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تو ایک اونٹ ہے اتنا قیمتی، اور یہ تو ایک تیرا بیٹا ہے۔ کہا یا رسول اللہ جو آپ نے دعا کی تھی اس کے صدقے میں مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، صاحب اولاد بھی ہوں، صاحب ثروت بھی بن گیا ہوں۔ فرمایا میں نے تو دعا نہیں کی تھی، تو نے خود دعا کی تھی اپنے ماں باپ کا واسطہ دے کر، میں محمد نے آمین کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی جس کی مٹی کی ڈھیریوں ایک وسیلے کے طور پر دعائیں مستجاب ہو سکتی ہے، وہ عقل کے اندھے اب بتاؤ جس قبر مطہر میں، جس صحن میں، جس مرکز میں خود حسین ابن علی اور علی اکبر سوئے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مستجاب نہیں ہو سکتی؟ جس میں خود کائنات کا وارث امام علی بن ابی طالب تشریف فرما ہوں، کہا کیا وہاں دعائیں مستجاب نہیں ہو سکتی؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ قبروں سے کیا لینے جاتے ہیں، رسالت مآب فرما رہے ہیں یہ کسی کے گھر کے یہ روایات نہیں ہیں، قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، قرآن ہے، ائمۃ الہدیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے۔ دعا گو ہم خدا وند متعال کی ذات ہماری عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ والی مجالس میں تفصیلی طور پر بتایا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی ایک اور روایت نقل کر دو آخر میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سید الابرار یوم القیامہ، قیامت کے دن سید سردار کو بھی کہا جاتا ہے، سید نہیں کہ یہ فرزند رسول خدا ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ہے، وہ بھی سید السردار، وہ تو کائنات کے عظیم انسان ہے جن کے صدقے میں یہ کائنات کا وجود آیا، ان سیدات کی کرامات ہیں، وہ لائق سلام ہیں، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے، محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، محبت فاطمہ الزہرا نہیں ہے، محبت علی امام حجت علیہ السلام نہیں ہے، تیری ساری عبادتیں فضول ہیں۔ یہی محبت ہے جو تیری نمازوں کو معراج پہ لے جاتی ہے، یہ محبت ہے تیرے روزے کی قبولیت کا سبب بنتی ہے، یہی محبت اہل بیت ہے تیرے سجدوں کی قبولیت کا عزیزانی گرامی سبب بنتی ہے۔
فرمایا لیکن اب رسالت ماب کس کو سید کہہ رہے ہیں؟ سنیں، سید الابرار یوم القیامہ، ابرار نیکی کی جمع، نیکیوں کو کہا جاتا ہے، نیکیوں کا سردار قیامت کے دن کون ہوگا؟ جس کے پاس بہت زیادہ نیکیوں گی۔ فرمایا راجل بر والدیہ بعد موتہا، وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ میں سے کوئی دنیا سے ایک چلا جائے یا دونوں چلے جائیں، ان کے ساتھ نیکی کرے، وہ سید الابرار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مطلب؟ ان کے مرنے کے بعد کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ فرمایا ان کے لیے نماز واشت قبر پڑھنا، ان کے لیے نام پر صدقہ و خیرات دینا، ان کے نام پر نماز دو رکعت نماز پڑھ دینا، زیارت عاشورہ کی تلاوت کر دینا، قرآن کی تلاوت کر دینا، نہج البلاغہ کے 2 فرامین ان کے نام پر یاد کر لینا۔ جب تک تیرے دل میں ہے اور تم لوگوں کو یہ نشر ارشاد کر رہا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے تو نے اپنے ماں باپ کے نام پر یہ یاد کیے تھے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، یہ بھی تو چلتا پھرتا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ماں باپ کے ان کے صدقے میں، یعنی ان کے لیے کسی کو قرآن کی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا دینا، نہج البلاغہ کا ایک فرمان جاری کر دینا۔ کیا فرمان؟ مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں، میرے مولا علی المرتضی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اے عبد خدا، جب علی چاہتا ہے اللہ سے گفتگو کرے، اپنے خالق سے محض گفتگو ہو، اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرے، یعنی میں خود علی چاہتا ہوں میں اللہ سے باتیں کروں، علی المرتضی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھتا ہے۔ کیسی گفتگو ہو رہی امامت کی وحدانیت کے ساتھ۔ فرمایا جب علی کا دل چاہتا ہے، دل مشتاق ہوتا ہے اپنے اللہ سے گفتگو کروں، تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ سے جب گفتگو کرنی ہو تو نماز پڑھو، حکم یہ ہے۔ پھر فرمایا کبھی علی چاہتا ہے کہ نہیں، آج ابھی میں اللہ سے باتیں نہیں کرتا، ابھی اس ٹائم میں بات نہیں کرتا، اب دل چاہ رہا ہے پروردگار عالم خود مجھ سے گفتگو کرے، تو فرمایا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا حسین فرمان ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن اور نماز، حافظ قرآن بن کے نماز کو چھوڑ دینا، نمازی بن کے قرآن کو چھوڑ دینا، یا نمازی بھی ہو، قاری حافظ بھی بن جائے، ماں باپ کا نافرمان ہو، پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، ماں باپ کا فرمان بردار بھی ہو، لیکن محبت اہل بیت نہ ہو، کیا فائدہ پھر اس کی فرمان برداری اور اس عبادت کا؟ عزیزان گرامی، یہ ہے دنیا کے جس کے نسب سے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ تیرا والد ہے، یہ تیرا بابا ہے، یہ تیرا بابا ہے، اس کے بارے میں اتنی عظمت ہے، نافرمان ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اب بتاؤ، نبی پاک نے فرمایا یا علی انت و انا، یا علی تو اور میں، میری امت کے 2 باپ ہیں۔ اللہ اکبر، جو علی کا منکر ہو، جو علی المرتضی کا مخالف ہو، نافرمان ہو، اب بتاؤ اس کی کیا صورتحال بنے گی؟ دعا گو ہوں خداوند متعال کے ذات ہماری عبادت کو شرف قبول نصیب فرمائے۔ کربلا میں میرے بھائی، میرے محترام، ایک نوجوان باپ ہے اور نوجوان اس کا بیٹا ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہتوں کے ساتھ جناب عالیہ نے پالا ہے حضرت علی اکبر کو، بڑے نازوں کے ساتھ پالا، بڑی محبت کے ساتھ پالا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ایسی اولاد ہے، ایسی تربیت ہوئی ہے، عزیزان گرامی، ایسی تربیت ہوئی ہے کہ ہر بچہ، ہر ماں کا ایک گفٹ کے طور پر اپنی امامت کے قدموں میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب کہیں پہ حضرت قاسم کی محبت کی ٹھاٹھے مار رہے ہیں، چچا اجازت دو نا میں جلدی جاؤں۔ فرمایا قاسم بیٹا تو شہادت کو کیا محسوس کرتا ہے؟ کہا میں اصل سے شہد سے زیادہ شیرین میٹھا محسوس کرتا ہوں۔ حضرت جون ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، میرے محترم، میرے بزرگوار قبلہ شاکر صاحب محترم مجھ سے پہلے بہت پیارے انداز میں گفتگو اور خلاصہ کر رہے تھے، لطیف نکات بیان کیے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔
ضرور ان مجالس کو سنیں عزیزان گرامی، فقط پڑھنے کی حد تک نہیں، اگر مطالعی مجالس کو سن کر آپ آگے پڑھیں، یقین کریں بہترین عالم دین اور ایک تاریخ دان بن سکتے ہیں۔ میرے اساتذہ بزرگان بڑی محنت کے ساتھ، ہم شب و روز کتابوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کھانے کا کون سا ٹائم تھا، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی محنت کے ساتھ یقین کریں ہر وقت کوئی لمحہ خالی نہیں، میں نے استاد اپنے اساتذہ کو بزرگوں کو نہ دیکھو کہ ان کا قلم نہیں چل رہا۔ دیکھیں عزیزان گرامی، محنت کے ساتھ آپ کی خدمت میں انہوں نے نکات عرض کیے ہیں، آپ کی خدمت تک پہنچایا ہے، کربلا کے مکتب کی تشریح کی ہے، مکتب تشیع کے عنوان سے انہوں نے آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے، فرمایا بابا مجھے اجازت دے، میں جنگ کی طرف جاؤں، ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد آپ سے یہ مصیبتیں کچھ دیر کے لیے ختم ہو جائیں۔ فرمایا میرے چاند، میں تو ایک وقت میں 2 عبادتیں کیا کرتا تھا، جب نانا کی یاد آتی تجھے بلاتا تھا اکبر، مجھے آج مدینہ یاد آیا ہے، میرے پاس آؤ۔ عزیزان گرامی، بہت لطیف جملے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا میرا بیٹا ایسا کرو، ماؤں کا حق ہوتا ہے، جناب لیلا کے خیمے میں جاؤ اور جناب زینب سلام اللہ علیہما ان کے خیمے میں جاؤ، ان سے اجازت طلب کرو۔ تاریخ میں 2 یا 3 شخصیات ہیں، رات کو بھی ایک میں نے مجلس میں ذکر کیا تھا، جن کی زندگی میں ان کا ماتم ہوا ہے۔ ان میں سے ایک مولا امام رضا علیہ السلام ہے، اور دوسرے آقا حسین علیہ السلام ہیں، اور حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے۔ جب خیموں کی طرف گئے ہیں، اجازت طلب کی ہے، اماں اجازت دو، جناب زینب عالیہ نے اپنے نانا کو سلام کیا، پھر اپنے بھائی حسین کو یاد کیا، آئیں وہ سلام سنو، پھر اجازت طلب ہوئی، اجازت ملی، کس انداز میں اجازت ملی؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ علی اکبر جیسے خیموں میں آئے اے میرا دوست میرا بھائی، جیسے خیموں میں آئے، بی بی زینب نے اعلان کیا ہے، خیمے کے دروازے پہ آئی ہے، رو کے کہتی ہیں جلدی آ، میرا اکبر الوداع کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ آزاد اور بی بی زینب بیان کرتی ہیں جلدی آ، اب میرے گھر کی رونق، میرا یوسف کربلا کے میدان کی طرف جا رہا ہے، اب اکبر اس طرف جا رہا ہے، جب بھی کوئی گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ آزاد اور کل میرے استاد محترم قبلہ شاکر صاحب محترم اور امجد صاحب محترم ڈاکٹر صاحب بھی خطاب کر رہے تھے، بتا رہے تھے بیویوں نے جھرمٹ بنایا ہے، جب جھرمٹ بنایا ہے ہر بیوی نے ماتم کیا ہے، آزاد اور جناب زینب عالیہ نے ماتم کیا ہے، جناب لیلا نے ماتم کیا ہے، جناب رباب نے ماتم کیا ہے۔ بی بی زینب کہتی ہے اکبر ارحم علی غربتنا کیف نحیی بعد فراقک، اکبر بیٹا پردیس میں ہمیں کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر ہمیں ایسے چھوڑ کے جانا تھا تو نانا کا مدینہ کیوں چھڑوایا ہے؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزادارو، ہر بی بی نے ماتم کیا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی چہرے سے بوس
سے دے دے۔ علی اکبر نے اجازت طلب کی، پھر ایک ایسے آخری خیمے کی طرف آئے، پوچھا ہے میرے سید و سردار امام علی ابن الحسین کہاں ہے؟ فرمایا اس خیمے میں مصلی پہ تشریف فرما دے۔ فرمایا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا اخی، اے زین العابدین بھائی اکبر کا سلام، اے سید الساجدین بھائی علی اکبر کا سلام، تو امامت کا وارث ہے، میں میدان میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ اجازت طلب کرنے کے بعد، ملاقاتوں کے بعد، آزاد اور علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے۔ سب بیویوں نے جھلمٹ منایا ہوا تھا، گریہ بھی کر رہی ہیں، ماتم بھی کر رہی ہیں۔ آزاد اور سنیں گے جملہ، آزاد اور ماتم کرتے ہوئے ایسے ماتم کر رہی تھی جیسے حاجی کعبہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، جیسے قاری قرآن اپنی منت ماننے کے بعد قرآن کو سینے سے لگاتا ہے۔ آزاد اور محمد کی بیٹیوں نے آزاد اور جلمٹ بناتے ہوئے طواف کیا ہے، کوئی سینہ چومتی ہے، کوئی رخسار چومتی ہے۔ آخر میں میرے مولا کہتے ہیں اکبر جلدی آؤ، تجھے تیرا بابا سوار کرائے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزاد اور میرے مولا نے آزاد اور گھوڑے کی لگام کو پکڑے، کہا یوسف اے میرے عینی قلبی، او میرے دین کی حفاظت کرنے والا اکبر، او میرے نانے کی شبیہ اکبر، جلدی آ، تجھے بابا سوار کرائے۔ اکبر کہتے ہیں نہیں بابا، میں جوان ہوں، تو ضعیف ہے، میں خود سوار ہو جاؤں گا۔ میرے مولا کہتے ہیں آج بیٹا نہیں، اپنا نانا سمجھ کے سوار کرا رہا ہو، جلدی آؤ۔ آزاد اور علی اکبر سوار ہوئے ہیں، چند قدموں کے فاصلے پہ گھوڑا چلا ہے، میرے مولا نے رونا شروع کیا ہے۔ آزاد اور آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ میرے مولا کہتے ہیں علی الدنیا بعد العفا، اکبر تیرے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آزادارو میرے مولا نے رونا شروع کیا، رو رو کے کہتے ہیں کہیں ڈٹھا ہوئے او میڈے اکبر کو مسجد اقصا تو لہندا او جناح لانا جیوے امت لہائے وا میرا جو واپس آندا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اے میرے اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہماری قلیل سی عظیم عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مومنین مومنات مریض ہیں میں حقیر کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاوں کو مستجاب فرما۔ اے میرے اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ محمد اور محمد کا واسطہ کتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد نارینہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ چودھری اختر حسین صاحب محترم کے درجات بلند فرما۔ چودھری برادران سید صاحب نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں، میرے اللہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے میرے اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ علماء حق کا بزرگان دین مراجع عظام رہبر معظم قائد ملت جعفریہ کو میرے اساتذہ کو طول عمر صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے میرے اللہ
جس استاد محترم کی بدولت میں اس مقام پہ پہنچوں، میرے اساتذ، میرے محسن، بالخصوص میرے چچا جان محترم کو طول عمر صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، میرے والدین کا سایہ رحمت ہمارے سروں پر قائم فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کی توفیقان خانمی اضافہ فرما۔ میرے وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے جوانی علی اکبر کا واسطہ، اے میرے اللہ، زائرین امام حسین کی جو بھی مشکلات ہیں حل فرما۔ میرے اللہ، تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہماری قوم و ملت کے درمیان اتفاق اتحاد کے ساتھ میرے اللہ عاشورہ اور حسینی جلوسوں میں صحیح معنوں میں مقصد حسین کے ساتھ عبادت کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعنہا و منیہا و سر المستودع فیہا